کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اس گھر کا ماحول کیسا ہوگا جہاں ایک نہیں، دو نہیں بلکہ 5 CSP آفیسرز ہوں؟ خیر، اس پر اب زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ کہانی ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ہدا اکرام کو اور یہ ہے BBC اردو کی پوڈ کاسٹ۔ پاکستان میں بدھ کو 2019 میں دیے گئے CSS کے امتحانات کا حتمی نتیجہ سامنے آیا تو کامیاب ہونے والے امیدواروں میں ایک نام ایسا بھی تھا جس کے لیے پاکستان کی سول سروس میں نوکری گھر کی سی بات بن گئی ہے۔ 5 بہنوں میں سب سے چھوٹی زوہا ملک شیر پاکستان میں سینٹرل سپیریئر سروس کے امتحان کو پاس کر کے پاکستانی سول سروس کا حصہ بننے والی اس خاندان کی 5ویں رکن ہے۔ ان سے قبل ان کی 4 بہنیں بھی CSS کرنے کے بعد مختلف سرکاری عہدوں پر کام کر رہی ہیں۔ ان 5 بہنوں کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور سے ہے اور ملک رفیق اوان اور خورشید بیگم کی ان 5 بیٹیوں نے راولپنڈی کے کانوینٹ اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ وہی اسکول ہے جہاں پاکستان کے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے بھی اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ سب سے بڑی بہن لیلا ملک شیر نے سن 2008 میں CSS کا امتحان پاس کیا تھا اور اس کامیابی نے ان کی چھوٹی بہنوں کو وہ راہ دکھائی کہ ہر 2 سے 3 سال بعد ایک بہن CSS کے امتحان میں کامیابی حاصل کرتی چلی گئیں۔ لیلا ملک شیر اس وقت کراچی میں انکم ٹیکس کے محکمے میں ڈپٹی کمشنر کے فرائض ادا کر رہی ہیں۔ اس کے بعد شیری ملک شیر کی باری آتی ہے جو آج کل نیشنل ہائی وے اتھارٹی اسلام آباد میں ڈائریکٹر ہیں۔ تیسری بہن سسی ملک شیر ڈپٹی ایگزیکٹو CEO چکلالہ کینٹ راولپنڈی ہیں اور پھر ماروی ملک شیر جو بطور ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ایبٹ آباد فرائض انجام دے رہی ہیں۔ زوہا ملک سب سے چھوٹی بہن ہیں اور 17 جون کو جاری کیے جانے والے نتائج کے مطابق وہ آفیسرز مینجمنٹ گروپ میں شمولیت اختیار کریں گی۔ زوہا نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بچپن ہی سے ان کی والدہ اور والد نے بتایا تھا کہ انہیں خود مختار بننا ہے اور اسی لیے تعلیم و تربیت پر بہت محنت کی۔ ہمیشہ یہی بتایا گیا تھا کہ انہیں دنیا میں کچھ کرنا ہے، کچھ ایسا کرنا ہے جو یاد رہ جائے، خود کو خود مختار بھی بنانا ہے اور ملک و قوم کی خدمت بھی کرنی ہے۔ ان بچیوں کے والد ملک رفیق اوان وابڈا سے SDO ریٹائرڈ ہیں۔ ان کی آبائی رہائش تو ضلع ہری پور میں ہے مگر ایک عرصے سے وہ راولپنڈی میں مقیم ہے۔ 17 جون کو جب CSS کے کامیاب امیدواروں کے نتائج کا اعلان ہوا اور ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کا ٹیلی فون تقریباً 2 گھنٹے تک متواتر مصروف تھا۔ جب ٹیلی فون ملا اور ان سے بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے خود ہی بتایا کہ آج بڑا عجیب اور خوشی کا دن تھا۔ وہ بتانے لگے کہ جب ان کی 5ویں بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اس وقت ان کے رشتہ داروں نے انہیں مبارکباد دینے کی جگہ ان سے افسوس کا اظہار کیا تھا کہ اس مرتبہ بھی بیٹا نہیں ہوا۔ بیٹی پر تو انہیں کوئی غم نہیں تھا مگر عزیزوں رشتہ داروں کے رویے پر کچھ افسوس ضرور ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج جب کئی سال بعد ان کی 5ویں بیٹی نے بھی CSS کا امتحان پاس کر لیا ہے تو رشتہ دار مبارکباد دینے کے لیے ٹیلی فون پر ٹیلی فون کر رہے ہیں اور گھر میں مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ اکثریت وہی لوگ ہیں جو 5 بیٹیوں پر کھلے یا ڈھکے چھپے انداز میں ان سے افسوس کا اظہار کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی 4 بیٹیوں کے نام افسانوی کرداروں لیلا، شیریں، سسی، ماروی کے ناموں پر ہیں۔ اس کے پیچھے بھی خواہش تھی کہ ان کی یہ بیٹیاں ملک و قوم کے لیے ایسا کام کریں گی جس میں ان کی شہرت ہوگی، جبکہ 5ویں بیٹی زوہا کا نام قرآن سے لیا گیا ہے جس کا مطلب روشنی کا آغاز ہے۔ ملک رفیق اوان بیٹیوں کی کامیابی کو بھی اپنی اہلیہ کی انتھک محنت اور لگن کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ ملک رفیق اوان بتاتے ہیں کہ بچپن میں بیٹیوں کو کوئی ڈانٹ ٹپٹ نہیں کی اور اس کی ضرورت بھی کبھی نہیں پڑی۔ انہوں نے بتایا کہ بچیوں کی پڑھائی اور ان کے معاملات کو ان کی والدہ خورشید بیگم دیکھا کرتی تھیں۔ وہ خود تو ملازمت کے لیے مختلف شہروں میں مقیم رہا کرتے تھے مگر ان کی والدہ تعلیم پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتی تھیں۔ بچیوں کی والدہ خورشید بیگم کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بڑے طریقے سے تعلیم اور محنت کی طرف راغب کیا تھا۔ بچپن میں پڑھائی کے لیے ایسا ہوتا تھا کہ وہ ان کو کہتی تھیں کہ جلدی سے ہوم ورک ختم کر لو اور جو پہلے ہوم ورک کرے گا اسی کو سائیکلنگ کی اجازت ملے گی۔ پھر ان کو سبق جلدی یاد کرنے پر چاکلیٹ یا کوئی اور چیز دلانے کا لالچ دیا کرتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کبھی بھی پڑھائی اور پھر ہوم ورک پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ان دونوں کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف بچیوں کا بہتر مستقبل تھا جو کہ ان کی ذمہ داری تھی۔ ساری زندگی کبھی بھی تعلیم و تربیت کے علاوہ کسی اور وجہ سے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی تھی۔ ہمیشہ رات کو بیٹھ کر ان کے ساتھ پڑھائی کے علاوہ بات چیت ہوتی تھی۔ ان کو بڑے لوگوں کے مختلف واقعات سنائے جاتے تھے، ان کی بات سنی جاتی تھی، ان کے مسائل کو اگر کوئی ہو تو سمجھنے کی کوشش ہوتی تھی اور ان کا حل تلاش کیا جاتا تھا۔ خورشید بیگم کا کہنا تھا کہ سب والدین کو چاہیے کہ بیٹیوں پر بیٹوں کو ترجیح نہ دیں، کبھی بھی نہیں۔ بیٹیوں کو اچھی تعلیم دلائیں۔ بیٹیوں کو اگر والدین اعتماد دیں گے تو وہ بہت کچھ کر دکھائیں گی جس کی کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا۔ ملک رفیق اوان کا کہنا تھا کہ ملک و قوم کی ترقی کے لیے معاشرے کو سمجھنا ہوگا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتیں۔ دونوں میاں بیوی کا کہنا ہے کہ اب ان کی ایک ایک بیٹی 500 بیٹوں پر بھاری ہیں۔ انہوں نے وہ کر دکھایا جو بیٹے بھی کم ہی کرتے ہیں۔